شامل کرنا سختی سے منع ہے۔ توقع ہے سب قانون کی پاسداری کریں گے۔ غیر مصدقہ اور اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے۔ پاکستان کا پرائم منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا، جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے، سب سے دوستی چاہتا ہے، لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورن پالیسی ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرے، حفاظت کرے، امریکنوں کو پرائم منسٹر نہیں چاہیے تھا۔ ایک ہی ٹیلی فون کی دھمکی میں چاروں نشانے چت۔ ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے، قوم بیدار ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک میں کچھ لوگوں نے امریکی سازش کا حصہ بن کر منتخب حکومت کو ہٹایا۔ ایک ایسے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا جو آزاد خارجہ پالیسی چاہتا تھا۔ ایسے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا جو کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ امریکہ کو ایسا وزیر اعظم چاہیے جو ایک فون کال پر چاروں شانے چت ہو جائے۔ ان کو پتہ نہیں کہ آج نوجوانوں میں شعور اور قوم بیدار ہے۔ جاری کریں 20 تاریخ کے بعد جب بھی میں آپ کو کال دوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ تیار ہوں گے اس کے لیے۔ جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ احتجاج میں نکلیں، لیکن نکلیں سب۔ یہ جو اس نے آگے کہا کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا آٹا سستا کرنے کے لیے، شہباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتارنا، خوف سے مر جائیں گے۔ ایف آئی اے میں 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف اور اس کے بیٹوں پہ۔ شہباز شریف تم بیکاری ہو، تم غلام ہو۔ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو آزاد پاکستان نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب۔ بولے 20 مئی کے بعد کال دیں گے۔ جو لوگ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے علاقوں میں باہر نکلیں۔ شہباز شریف کپڑے نہ اتارنا، لوگ خوف سے مر جائیں گے۔ شہباز شریف اور ان کے بیٹے پر 16 ارب کے کرپشن کیسز ہیں۔ قوم بھکاری نہیں، شہباز شریف بھکاری، چور اور بزدل ہے۔ آزادی اظہار پر قدغن نہیں، لیکن انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان کوئی آئنسٹائن نہیں کہ قوم ان کے پیچھے چلی گئی۔ عمران نے چین، سعودی عرب، امارات اور ترکی کو ناراض کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے پرانا پاکستان واپس آ گیا۔ نواز شریف کی ڈکشنری میں انتقام نہیں، قانون راستہ بنائے گا۔ عالمی قیمتیں بڑھنے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل مہنگا نہیں کیا۔ روٹی، روزگار اور دوائی عمران خان نے چرائی۔ اگر کوئی سازشی ہے تو وہ عمران خان خود ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا جواب، کہا مہنگائی اور قرضوں میں اضافے کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس نے کشمیر کے خلاف سازش بھی کی۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنی سیاست میں اداروں کو گھسیٹا۔ تحریک عدم اعتماد کرپٹ اور نالائق وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی طریقہ ہے۔ تمہارے کپڑے بدبودار، کوئی نہیں خریدار۔ شیخ رشید کا وزیر اعظم پر وار، کہا شہباز شریف پر فرد جرم لگ رہی تھی، ڈاکو وزیر اعظم بن گیا۔ رانا ثنا کرمنل ہے، 22 قتل کر چکا، یہ وزیر داخلہ بن گیا۔ عمران خان کو 4 ماہ پہلے پتا تھا باپ کا باپ کون ہے۔ عوام کال پر نکلیں، جہاں روکا جائے وہیں بیٹھ جائیں، وہ حالات سے باخبر ہیں۔ آگ بڑی دور تک جا پہنچی۔ شہباز شریف کے کپڑوں سے پاکستان کے لیے محنت کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ شیخ رشید صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے قانون کے دائر میں رہ کر پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ قانون سے باہر جائیں گے تو قانون راستہ بنائے گا۔ شانگلہ والا خادم پاکستان اور بنی گالہ والا سیاسی شیطان ہے۔ 10 سال کھینچ دیا، وظیفہ تیز ہوگا تو شیطانوں کی چیخیں اور بڑھیں گی۔ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ اور بڑے شہر جام کرنے کی حکمت عملی تیار۔ حکومتی ہتھ کنڈوں اور گرفتاریوں سے نمٹنے کی منصوبہ بندی بھی تیار کر لی گئی۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کی ہدایت جاری کر دی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے 5 لاکھ، پنجاب اور سندھ سے 6 لاکھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے 1 لاکھ لوگ آئیں گے۔
امریکہ میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے پاکستانی سفارت خانے میں نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں تہذیب و ثقافت، آرٹ، ہینڈی کرافٹس، رنگا رنگ لباس مہمانوں کی توجہ کا مرکز۔ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی باشندوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ جرمنی میں پاکستانی کمیونٹی ڈورٹمنڈ کے زیر اہتمام عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈورٹمنڈ اور قریبی شہروں سے پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں میں خصوصی گفٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ سعودی عرب میں 4 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس اینڈ ایگزیبیشن فار ایجوکیشن کا آغاز ہو گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں تعلیمی اداروں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے وزرائے تعلیم بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔ سعودی عرب میں نامور کاروباری شخصیت شکیل قیانی کی جانب سے عشائیہ دیا گیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر سمیت سفارت خانہ پاکستان کے افسران، کاروباری شخصیات اور صحافیوں کی شرکت۔ مکتبۃ الدارالاسلام کے مدیر مولانا عبد المالک مجاہد کی جانب سے میزبان شکیل قیانی کو اسلامی کتب کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ امریکہ میں مکس مارشل آرٹس کا بڑا مقابلہ برازیل کے چارلس اولیویرا نے جیت لیا۔ اولیویرا نے لائٹ ویٹ کیٹیگری میں نمبر 1 فائٹر امریکہ کے جسٹن گیتھجے کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اور فرانسیسی کلب نائٹیز نے 22 سال بعد فرینچ فٹ بال کپ جیت لیا۔ نائٹیز نے فائنل میں نیس کو 1-0 سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے واحد گول لڈووک بلاس نے کیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کو اپ سیٹ شکست۔ برائٹن نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 4-0 سے ہرایا۔ امریکہ میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے پاکستانی سفارت خانے میں نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ غیر ملکی باشندوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس تقریب کا احوال بتا رہے ہیں خرم شہزاد اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ثقافت لاجواب، ملبوسات بے مثال، سیاحت کے لیے دنیا کے پرکشش ملکوں میں پاکستان کا شمار۔ جی ہاں، بین الاقوامی برادری کو پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں سے روشناس کرانے اور ملک کی سیاحتی استعداد کو اجاگر کرنے کے حوالے سے واشنگٹن ڈی سی میں سفارت خانہ پاکستان میں ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی اور بھرپور جوش و خروش سے نمائش کو دیکھا۔ Architecture and like these beautiful clothing, and I especially like this type of design, so I really like it, and this is actually my first embassy. لوگوں کا ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے، لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے، فرنیچر کیسا ہے، لینگویج کیا ہے، کھانے کیا ہیں، ہماری مہندی کیا ہوتی ہے۔ بڑی کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھ کے۔ ایکچولی یہ ہر سال کا ایونٹ ہے پاسپورٹ ڈی سی کے نام سے، اور اس میں ہم بلکہ تمام ایمبیسیز اوپن ہاؤس کرتے ہیں، اپنے کلچر، اپنے ثقافت، زبان، اس کا لوگوں کو انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ تو یہاں آ کر مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معاملے میں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پاکستان کے پوری یعنی ایک ثقافتی آپ کو تصویر نظر آئے گی، اور جو لوگ بڑے ذوق و شوق سے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انڈس آرٹس جو ہے، انہوں نے بھی اردو پڑھانے کا یہاں کام شروع کیا ہوا ہے، اور آرٹ اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے۔ Considered visiting Pakistan before, but this totally makes me want to go. Hello, Pakistan. Yeah, I'm really happy that we came here. I love the embassy and experience has been great. It's wonderful. Everything is so beautiful, and I'm learning an awful lot. Be a part of the experience today. I've had the food before, absolutely loved it. Enjoying being here today. We were observing your photos over there, the paintings over there, the different areas of the country. My daughter will never forget having her first henna here.
looks beautiful, and I think all her friends at school are going to be very excited. What do you think, Sophia? Yeah, I'm passionate about that too. And Joshua also, absolutely wonderful. Thank you so much for bringing this into our lives. ऐसे इवेंट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का उसको बहुत ज़रूरत है प्रमोट करने की। तो इस हवाले से जो मेरी सिग्नेचर पेंटिंग्स थी 2, 4, 5, 6 अवेलेबल, वो मैंने यहाँ डिस्प्ले के लिए रखी हैं और अच्छा रिस्पांस आया। नुमाइश की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वक्त मुकर्ररा से पहले ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इस नुमाइश में तहजीब व सकाफत, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, रंगारंग लिबास और मेहमानों की तवज्जो का मरकज बनने वाली दीगर पाकिस्तानी अशिया के स्टॉल सज गए। तकरीब का इनेकाद DC पासपोर्ट की सालाना तकरीबात के हवाले से किया गया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अपने बच्चों को भी हमरा लाए ताकि नई नस्ल को आबाई मुल्क की सकाफत से रोशनास कराया जा सके। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC।